بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ قابل قدر بزرگان محترم، دوستو عزیز ساتھیو، اللہ جل جلالہ وعم والہ کی عزت و تکریم کے بعد کائنات میں اگر کسی سے محبت کی جاتی ہے تو وہ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے اور عین ایمان کا تقاضا ہے نبی سے محبت کرنا۔ صرف یہاں تک نہیں بلکہ ہمارا ایمان کامل ہونا ہے، مکمل ہونا ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ضرور کرنا ہے۔ جس کسی کے دل میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت نہیں، سمجھو کہ اس کے پاس ایمان نہیں۔ جس کے دل میں نبی سے محبت نہیں، اس کے دل میں ایمان نہیں، یعنی یوں سمجھے کہ وہ کامل اور مکمل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے دل میں آقا نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ ہو۔ اور صرف یہاں تک بات ہوتی تو کچھ بات بن جاتی، لیکن بات یہیں پر نہیں رکتی۔ فرمایا کہ صرف زبان سے محبت کا دعویٰ یہ اصل نہیں ہے، بلکہ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اتباع کی جائے، یعنی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل و مکمل اتباع کی جائے، بات مانی جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ جہاں پر اپنے حکم کی بات کرتا ہے کہ لوگوں اللہ کی مانو، تو فوراً وہاں پر ایک اور شرط لگاتا ہے کہ تم صرف اللہ کو مانے اور اللہ کی مانے، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا آپ کا، ابھی ایمان مکمل نہیں ہوا، کامل ایمان والے نہیں بنے ابھی، جب تک اس وقت تک کہ من یطع اللہ ورسولہ، اللہ کی بھی اطاعت تم پر لازم ہے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی تم پر لازم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ذرا یہ لوگوں سے فرماؤ جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ دعویٰ کرتے ہیں، یہ اپنی زبان پر نعرے رکھتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تحبون اللہ، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، ہم اللہ کو چاہتے ہیں، اللہ ہمیں پسند ہے، اللہ بہت اچھے ہیں، اللہ بہت بڑے ہیں، ہم اللہ کی مانتے ہیں، اللہ سے محبت، یہ جو دعوے کرنے والے ہیں، اے نبی جی تم ان سے ذرا فرماؤ اگرچہ تمہارے دعوے میں سچے ہیں، یعنی اللہ سے محبت کرتے ہیں یقینی طور پر، تو آپ ان سے فرماؤ فاتبعونی، وہ تمہاری اتباع کرے، کیا وہ تمہاری اتباع کرے،
تمہارے نقش قدم پر چلے، تمہاری سنتوں پر چلے، نبی مکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے کی طرف ان کو رہبری کرے وہ بلا چونو چرا، عقل مانے یا عقل نہ مانے، ان کے کھوپڑی میں بات بیٹھے یا نہ بیٹھے، پھر بھی وہ نبی کی اتباع اور نبی کی سنت پر عمل کریں تب ہم مانیں گے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں تب ہم مانیں گے۔ فاتبعونی یحببکم اللہ، واقعی میں یقینی طور پر یہ لوگ اللہ سے سچی اور پکی محبت کرنے والے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ کیا مطلب ہے بھائی؟ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ سے بڑی محبت کرتے ہیں، اس وقت میں بھی نبی کے زمانے میں لوگ اللہ سے محبت کرتے تھے، پیار کرتے تھے، اور اس کا اظہار انہوں نے کیا اپنی زبان سے کہ وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے ان کی بات سن لیا، سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فوراً فرمایا کہ میری محبت ان کے دل میں یقین ہے، یقیناً ضرور ہے، لیکن میری محبت اس وقت پوری ہوگی تب اے نبی جی یہ لوگ تمہاری بات مانیں گے، تمہاری اتباع کریں گے۔ اب یہاں آ کر گاڑی پھنس جاتی۔ دعویٰ زبان سے کون بندے بھی کرتا، ایک آدمی زبان سے دعویٰ کر رہا میں پہلوان ہوں، میں کشتی لڑتا ہوں، میں کراٹی لڑتا ہوں، میں ایک ہی وار میں جو ہے 100 آدمیوں کو مار سکتا ہوں، زبان سے تو بول رہا ہے۔ اب یہ کئی دن ہو گئے اس نے زبان سے اپنے پہلوانیت کا، اپنی طاقت کا، اپنی قوت کا دعویٰ کر رہا ہے زبان سے، 1 سال 2 سال 4 سال سے۔ اب ایک وقت لوگوں نے سوچا کہ بھائی کیوں نہ اس کی پہلوانی گیری کا، اپنی اس کی طاقت کا مظاہرہ کرائے، امتحان لے، حقیقی معنوں میں اس کی کیا طاقت ہے۔ چلو ایک مرتبہ میدان لگائیں گے لڑائی کا، کیا لگائیں گے؟ میدان، اور لوگوں کو وہاں پر جمع کریں گے، جمع کر کے اور اس پہلوان کو لائیں گے اور دیگر اور پہلوانوں کو اس کے مقابلے میں اپوزٹ میں لا کر کھڑا کریں گے۔ یہ سوچ کر ایک تاریخ مقرر کیا، ایک تاریخ رقم کی، اس کے بعد لوگوں میں اعلان کرائے، پیپروں میں ڈلایا، پھر فلاں وقت فلاں نام کے پہلوان گیری کی طاقت دیکھنا ہے جو ہمارے سامنے زبان کا دعویٰ کر رہا تھا کہ میں ایک پھچاڑ میں 100 کو پھچاڑ دوں گا، ایک ہی مار میں 100 کو نیچے گرا دوں گا، ہرا دوں گا، وہ اتنی طاقت میرے پاس ہے۔ تو ایسے پہلوان کی آج امتحان ہونے والا ہے، آج اس کی طاقت کا مظاہرہ ہے، وہ اپنی طاقت کا اظہار کرے گا۔ لوگ شوق در شوق آ جائیں یہاں پر، ہمارے اس میدان کے لگے ہوئے میلے کے اندر آ جائیں۔ اب لوگ تاریخ بنا رہے تھے، چرچے کر رہے تھے، خبر اس پہلوان کو مل گئی، نیوز اس تک پہنچ گئی، یہ بیوی بچوں کے پاس بیٹھ کر مزے اڑا رہا تھا۔ جیسے ہی اس کے کان میں خبر ملی کہ فلاں نام کا پہلوان جو اپنے آپ کو، اپنی طاقت کا، اپنے قوت کا، اپنے پہلوان گیری کا دعویٰ ہر سال لوگوں کے سامنے کرتا ہے اور بڑے زور کے ساتھ اپنی طاقت کا وہ تعریف کرتا پھرتا ہے، آج اس کی طاقت کا اظہار کا وقت آ گیا ہے۔ جیسے ہی اس کے کان میں یہ بات پڑی، وہ اسے ہی اس کی چنگلی اڑ گئی، کیونکہ حقیقت میں پہلوان تو تھا نہیں وہ۔ اب دیکھیے مزے کی بات ہے، اب اس کے جیسے یہ خبر سنا، اس نے سوچا کہ شاید کوئی پہلوان ہوگا، اس کے بارے میں یہ بات عام ہوئی ہوگی، لوگ اس کی تیاریاں کرتے ہوں، چلو ہم بھی جا کر دیکھتے ہیں۔ لیکن خود اس نے اپنی طاقت کے احساس کو بھول گیا اور اس کے دعوے کو بھول گیا کہ وہ دعویٰ کرنے والا کوئی نہیں، میں ہی تھا، گلی کے اندر، گاؤں کے اندر دعویٰ کرنے والا میں ہی تھا۔ تب اس کو پتا چلا، نام بھی آ گیا، نام بھی آ گیا، فلاں شخص فلاں نام، سناب کے ساتھ، باپ کے نام کے ساتھ آ گیا،
اب یہ چوک گئے، ارے یہ تو میرے تعلق سے ہے، یہ میرے بارے میں چرچے ہو رہے ہیں، میرے بارے میں لوگوں میں یہ اچھا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ میں نے کئی سالوں سے یہ دعویٰ کرتے آ رہا ہوں کہ میں بڑا پہلوان ہوں، 100 آدمیوں کو ماروں گا، پچاڑوں گا، ہرا دوں گا، لیکن ابھی اس کی اندرونی طاقت آٹومیٹک کمزور ہو رہی ہے، کیونکہ اس کی حقیقت اس کو معلوم ہے، ابھی آ کر میدان میں تو لڑ نہیں سکتا، اس کے پاس طاقت ہے ہی نہیں، دعویٰ تو کر رہا تھا لڑنے کی، اپنی طاقت کی، لیکن اب میدان میں آنے کا وقت آیا نا، اب مظاہرے کا وقت آیا نا، اب آنا ہے سامنے، ہزاروں لاکھوں کے لوگ بیٹھیں گے، ٹی وی چینل بھی آئیں گے، سب کے سامنے اب کھلاڑی کی اصل کھیل سامنے آئے گا، اب پتا چلے گا کہ اب اس کی جو دعویٰ ہے اس دعوے میں یہ سچا بھی ہے یا جھوٹا ہے۔ اب لوگ پورے آ گئے، پورے بھرے ہاؤس فل، کیا فل؟ ہاؤس فل بولے تو ہمارے نوجوانوں کے دماغ میں جلدی وہاں چلے آتا، دماغ تھم جاتا، سمجھ گئے ہم؟ ہاں بہت ہوشیار، دنیا کے معاملے میں اتنے ہوشیار، خالی اتنا یوں انگلی دو ہاتھ پکڑ لیتے، بابا میں انگلی بابا دیا تو نہیں، ہمیں ہاتھ پکڑ لیتے، ہمیں معلوم بولتے، دین کے معاملے میں کھول کھول کو سمجھا کو چیخ کو بولو، کیا بولے حضرت؟ ہاں چلیے بولے تھے، یہ حال ہے ہماری شعوری پن کا، ہماری عقل کا۔ اب اس سارے لوگ اس کے گھر کے سامنے آ کر بولے، صاحب پہلوان صاحب آ جاؤ، انہوں نے کھڑکی میں سے جھانک کر، کون پہلوان بھائی؟ کہاں کا پہلوان بھائی؟ یہ کیا مصیبت؟ اب بیوی بچے گھر میں، ارے تمہاری طاقت کا اظہار کرنے کا وقت آیا ہے، جاؤ جی پہلوان۔ ارے بیگم تم بھی ایسا بولتی، تیرے ایک بیلن منڈے کا مقابلہ میں نہیں کر سکتا، جا کر میدان میں پہلوانوں کا مقابلہ کروں کیا؟ بیوی کے ایک زبان سے بھی ہے، چپ کے بیٹھ تو بیگم صاحب، تمہیں کیا غصہ پڑھنے کو، بیگم کی ایک زبان سے نکلنے والے لفظ کا مقابلہ نہیں کر سکتا میں، اتنے بڑے لوگوں میں میدان میں جا کے میں کیسے مقابلہ کروں؟ نہ میرا نام ہرگز مت لو، میں نہیں لڑ سکتا، میں لڑ نہیں سکتا، میں پہلوان نہیں ہوں۔ اب لوگ باہر سے پکار رہے ہیں، آ جاؤ، دروازہ توڑ کر ان کو کھینچ کر باہر لایا گیا، تو پھر جو ہے نعرہ ڈھیلا ہو گیا۔ کیا ہوا؟ نعرہ ڈھیلا، ختم۔ اب لوگ باہر کھڑے ہیں، دیکھے اب اس سے بڑے بڑے حقیقی پہلوان کھڑے ہیں وہاں پر، جم کر باڈی بنا کر، بادام پستہ کھا کے ساری تیاری کے ساتھ کھڑے ہیں، ان کو دیکھ کے جس کا نعرہ ڈھیلا ہے، توبہ توبہ، کن پہلوانوں سے میں مقابلہ کیا، یہ میری سزا ہے زبان سے دعویٰ کرنے کا۔ اب وقت آیا لڑنے کا تو دم دبا کر پیچھے بھاگنے وقت آیا، دعویٰ اصل نہیں ہے، میدان میں آ کر کھیلنا اصل ہے۔ ایک آدمی بیٹھے بیٹھے خواب میں دیکھا، ایسا میں کرکٹ کھیل رہا ہوں، 6 مار دیا، 4 مار دیا، یہ گول کر دیا، ایسا کر دیا، ارے سب کے وکٹ پھوڑ دیا، آنکھ کھولی، لوگ آ کر کھڑے، چلو بھائی اب جو ہے معاملہ اب انعام کا جیتنے کا آیا ہے، اب چلو جا کر میڈیا کے سامنے جا کر کھیلنا ہے۔ ارے یہ سارے کھیل تو میں نے خواب میں کھیل لیا، اب حقیقت کا کیا میرے سے تعلق؟ خواب کا کھیل سب کھیل سکتے ہیں، حقیقی کھیل میں سب ہارنا پڑتا ہے۔ جس نے محنت کر کے، جدوجہد کر کے، قربانی دے کر نکل گیا، اس نے کامیاب ہوا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان کا جو زبانی دعویٰ ہے یہی کہنا چاہتے ہیں، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اے نبی جی ذرا ان سے بتاؤ کہ جب اللہ کی محبت میں تم سچے ہو، فَاتَّبِعُونِی، اب آؤ میدان میں، آ جاؤ میدان میں، اب ہے کھیل کھیلنے کا وقت، اب تمہاری محبت کو اظہار کرنے کا وقت آیا، اب پورے جا کر چھپ گئے۔ نہیں ایسا نہیں صاحب، ہم نے زبان سے دعویٰ کیا تھا اللہ کی محبت کا، اب اللہ نے ایک شرط لگا دی نبی کی محبت کا، اب یہ کیسا ہو سکتا؟ میرے دوستوں بزرگوں، یہی حال ہمارا ہو رہا ہے۔ آج ہم اللہ سے محبت کا دعویٰ
کر رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات دے رہے ہیں، زکات نکال رہے ہیں، یہ سارے اللہ کی محبت کی علامات ہیں. لیکن جب تقاضا نبی کی اتباع کا آتا ہے سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں، کیونکہ اصل میدان یہ ہے. اسی لیے تو اللہ نے شرط لگائی جب تک تم نبی کی اتباع نہیں کرو گے اس وقت تک تم کامیابی کے راستے پر نہیں آ سکتے. اب میدان میں آ کر کھیلنا ہے. کیا کھیلنا ہے؟ نبی علیہ السلام کی ایک ایک سنت کو اپنی زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا ہوگا. زندگی کی صرف ضرورت نہیں بنانا نبی کی ایک ایک سنت کو، بلکہ زندگی کا ایک اہم حصہ بنانا. یوں سمجھیے کہ نبی کی سنت ہماری زندگی میں نہیں تو سمجھو کہ ہماری زندگی نہیں. اگرچہ نبی کی اتباع ہماری زندگی میں نہیں، ہم جی رہے ہیں اللہ کے حکم پر، لیکن نبی کی اتباع نہیں ہے، نبی کی بات نہیں مان رہے، نبی کی سنت پر نہیں چل رہے، تو سمجھو کہ ہماری زندگی پھر تو بیکار ہے. جی کر یا نہ جی کر دونوں طریقے کی زندگی بیکار ہے، کیونکہ آخر فیصلہ تو جہنم کا ہونا ہی ہے. اسی لیے اللہ نے شرط لگائی. قرآن مجید میں جگہ جگہ پر اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ، اے اللہ کے بندو، مومن بندو، مومن عورتوں، تم اللہ کی اطاعت کرو. اطیعوا الرسول، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو. یہ دونوں پٹیری، دو پٹیریاں ہیں. ایک پٹیری سے گاڑی نہیں چلتی، ریل نہیں چلتی. ریل کے باکس میں پیٹی میں ہم بیٹھے ہیں پیسنجر، لیکن ریل ہمارے سروں پر نہیں چلتی. چلتی ہے ریل ہمارے سروں پر؟ کہاں چلتی ہے بولو؟ ارے بولو. پٹیریوں پر چلتی ہیں. اور پٹیریاں کتنے ہوتی ہیں؟ دو، ایک اس طرف ایک اس طرف. یہ پٹیریوں پر ریل چلتی ہے. جب تک پٹیریوں پر ریل چلے گی اس وقت تک ہمارا سفر صحیح سلامت ہوگا. جب پٹیری سے ایک پٹیری سے بھی ریل اتر گئی ہمارا سفر بھی جہنم کا سودا بنے گا. جب تک وہ باکس کی کم وقت کی آواز آئے گی ہمارا دل کی دھڑکن اور بڑھ جائے گی. ارے بھائی کیا کرنا، کدھر کرنا، پٹیری ایک اتر گئی ریل، اب کیا کریں گے؟ کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ دوسری پٹیری سے اتر جائے، کہیں دھماکے کا حادثہ نہ ہو جائے اور ہماری زندگی تباہ و برباد نہ ہو جائے. ڈر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بولیے صاف صاف. نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. ریل کے پٹری کے نیچے اتر جانے سے آپ کا خوف ہے کہ ہم کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، برباد نہ ہو جائیں. پھر اللہ کی پٹری سے ہماری زندگی اتر رہی ہے. نبی علیہ السلام کی سنتوں سے، سنتوں کی پٹری سے ہماری زندگی اتر کر چل رہی ہے. کبھی دل میں خوف آیا؟ کبھی دل میں تڑپ ہوئی کہ ہماری زندگی اللہ کے حکم کے خلاف چل رہی ہے؟ ہماری زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت و سنت اور آپ کی جو اتباع کے بغیر چل رہی ہے، کہ یہ زندگی ہے؟ اس زندگی سے تو جانور بہتر ہے. قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر، نبی کو چھوڑ کر، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ کر، نبی کی اطاعت کو چھوڑ کر چلتے ہیں وہ لوگ کل انعام، وہ جانور ہیں، چوپائے ہیں. بلکہ یہاں تک فرمایا کل انعام بل ہم اضل، بلکہ یہ لوگ جانوروں سے بھی بے گزرے ہیں، جانوروں سے بھی بدتر ہیں. پھر ہم انسان کہہ رہے ہیں اپنے آپ کو، میں بڑا انسان ہوں، بڑا یہ ہوں، بڑا وہ. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم لوگ جانوروں سے بھی بدتر ہو. تب تمہاری زندگی میں تمہاری زندگی خدا کی حکموں کی پٹیری سے نکل گئی، تمہاری زندگی نبی کی اتباع اور سنت کی پٹیری سے نکل گئی. سمجھو کہ تمہاری زندگی جانور سے بھی بدتر بن گئی. اب تمہارے سے بہتر جانور. کیوں؟ جانور مر جائے گا، موت آئے گی، مٹی میں مل جائے گا، اس کو حساب و کتاب کوئی نہیں. لیکن تم کو موت آئے گی، مرو گے، قبر میں جاؤ گے، لیکن اس کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا ہے. والیوم الآخر والبعث بعد الموت، اس زندگی کے بعد موت ہے، اس موت کے بعد ایک زندگی ہے، اور اس زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے. یہ زندگی ہے، اس کے بعد موت ضرور ہے یا نہیں ہے؟ بولو. ہے. اچھا، اس موت کے بعد ایک زندگی ہے یا نہیں ہے؟ یقین ہے یا نہیں ہے؟
اور جس کا یقین یہ نہیں ہے کہ موت کے بعد پھر دوبارہ زندہ ہونا، وہ ایمان والا نہیں، وہ کفر کی حالت میں جی رہا ہے۔ عقیدے کو درست کرنا ہوگا۔ اچھا، موت کے بعد زندگی ہے یہ ہم کو معلوم۔ اچھا، اس موت کے بعد کی زندگی کے بعد پھر موت ہے نہیں ہے؟ آج کی زندگی میں موت آ رہی ہے تو یہ تمام انسان اس موت کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ موت نہ آئے، موت نہ آئے، ہمیں موت سے ڈر ہے، موت سے خوف ہے۔ لیکن موت کے بعد جو زندگی آئے گی، اس زندگی میں لوگ موت کو دعوت دیں گے، کہاں چلی گئی بھائی، یہ موت کہاں ہے، کدھر ہے، اب کیوں نہیں آتی، اب کیوں نہیں آتی؟ تب ہم نکو بولے تو بھی وہ بھاگ بھاگ کے آئی، اب ہم بلا رہے ہیں، ویلکم کر رہے ہیں، مرحبا کہہ کر اس کا استقبال کر رہے ہیں، کہہ رہے موت آ جا، اب ہمیں لے جا، ہمیں یہ جہنم کی سختی، یہ اللہ کے عذاب، یہ فرشتوں کا مارنا توڑنا، اٹھے بھی لات بیٹھے بھی لات، نہ عزت کی جوتی ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے، نہ عزت کا ایک گھونٹ پانی کا مل رہا ہے، ہمیں تو اب یہاں جینے سے اچھا بہتر ہے کہ مر جائیں، موت آ جا، ہمیں لے جا۔ موت اعلان کرے گی، ارے کم وقت، آج کے دن موت کو یاد کر رہا ہے، اور کل ایک دن تھا کہ تو موت کو بھگا رہا تھا کہ موت نہ آئے نہ آئے۔ موت کہے گی کہ موت کو تو موت آئے گی، لیکن کم وقت شیطان تجھے موت نہیں آئے گی، اب وہ ہکا بکا ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی ذرا ہم تنہائی میں بیٹھ کر سوچیں، اللہ کے حکم پہ چل رہی ہے، نبی کی شریعت پہ چل رہی ہے، یا دونوں کے پٹیری سے اتر کر ہماری زندگی کسی غیروں کے طریقے پر چل رہی ہے؟ اگر غیروں کے طریقے پر ہماری زندگی چل رہی ہے، خدا یاد رکھیں، جس چیز سے ہم وفا کرنا تھا اس سے جفا کر رہے ہیں، اور جس سے جفا کرنا تھا اس سے وفا کر رہے ہیں۔ یاد رکھیں، اس سے بھی بڑا احمق نالائق کوئی بھی نہیں زمین پر۔ خدا سے وفا کرنا تھا لیکن خدا سے جفا خرید لیا، خدا کے دشمنوں سے جفا کرنا تھا، خدا کے دشمنوں سے وفا خریدا، لباس خدا کے حکم کے خلاف، لباس نبی کے سنت کے خلاف، اور یہ ہماری زندگی کا رہن سہن، دن کی زندگی رات کی زندگی، یہاں پر نبی کی سنت کے خلاف، اللہ کے حکم کے خلاف گزر رہی ہے۔ نہ گھروں میں اللہ کے حکم کا چرچے کی باتیں چل رہی ہیں، نہ ہمارے گھروں میں نبی علیہ السلام کے سنتوں کا تذکرہ چل رہا ہے، نہیں، صبح ہوئے تو شام تک صرف غیروں کا چرچا، غیروں کا چرچا، غیروں کا چرچا۔ ٹی وی چینل شروع ہوا، نہ اس کے اندر خدا کی تعریف نہ نبی کی تعریف، بس صبح ہوئی تو چینل دبا دیا، اور اس کے اندر خدا کے دشمنوں نے آ کر خدا کی دشمنی کا اعلان کیا۔ ہم نے ویلکم کہہ کر ماں بھی تسلیم کر رہی ہے، بیٹی تسلیم کر رہی ہے، بہن تسلیم کر رہی ہے، باپ تسلیم کر رہا ہے۔ ایک گھر کی ایک کمرے میں پورے فیملی ممبر، کیا باپ، کیا بیٹی، کیا بہن، کیا بھائی، کیا ماں، سب کے سب بیٹھ کر خدا کے دشمنوں کی بغاوت کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، اور خدا کے نبی کے دشمنوں کے طریقوں کو، ان کے کلچر کو، ان کے تمدن کو، ان کے تہذیب کو، ان کے عادات کو، ان کے اطوار کو، ان کے طور طریقے کو کھینچ کر اپنا رہے ہیں۔ بچی کہہ رہی ہے کہ ابا وہ ٹی وی میں ناچنے والی اور رنگے کپڑے پہن کر، اب کچے کپڑے پہن کر، جس سے عورت کی کمر نظر آئے، جس کے تعلق سے قرآن نے کہا کہ عورت کی کمر بڑھتا ہے، جس کے تعلق سے بچی کہتی ہے کہ ابا وہ مجھے وہ ڈریس سلا دینا جس ڈریس کے جو ہے آستین نہ ہو، بغلیں نظر آ رہی ہو، بے حیائی اس کے جو ہے عام ہو رہی ہو۔ بچی اس ڈریس کی جو ہے لچک کو محسوس کر کے باپ کو کہہ رہی ہے کہ ابا مجھے وہ سلا دینا۔ کیا وہ نبی کی سنت کے لباس ہے؟ ذرا دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ، ہمارے بچیاں یہ ڈرامے دیکھ کر، یہ ٹی ویاں دیکھ کر، یہ پکچر دیکھ کر نبی کی سنت سے کیوں منہ چرا رہے ہیں؟ 24 گھنٹے کی زندگی میں
اللہ کے حکم کو توڑ کر نبی کی سنت کو چھوڑ کر کیسے من کر رہا ہے، کیسے دل کر رہا ہے، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بچے، سب کے سب اسی جو ہے غیروں کی تہذیب، غیروں کے کلچر، مغربی ممالک کے کلچر میں دکان کو گئے شاپنگ میں، کبھی نبی کی سنت یاد نہیں آئی، جینس پینٹ خریدتے ہوئے نبی کی سنت نظر نہیں آئی کہ میرے نبی کا لباس کیسا تھا، شرٹ خریدتے ہوئے کبھی دماغ میں یہ بات نہیں آئی کہ میرے نبی کا جھبا کیسے تھا، کبھی کیا ٹوپی، ہیف ٹوپی پہنتے وقت خرید وقت میں یہ دل میں یہ سوال بھی پیدا نہیں ہوا کہ میرے نبی کا امامہ کیسے تھا، میرے نبی کی ٹوپی کیسی تھی، میرے نبی کے چپل مبارک کیسے تھے، میرے نبی کا چلنا کیسا تھا، میرے نبی کا اٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا بیٹھنا کیسا تھا، میرے نبی کا سونا کیسے تھا، میرے نبی کا اٹھنا کیسے تھا، میرے نبی کا بیت الخلاء میں جانے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا بیت الخلاء سے آنے کا طریقہ کیا تھا، میرے نبی کا چپل پہننے کا طریقہ کیا تھا، یہاں تک کہ بیوی سے ہم بستری کرنے کا طریقہ میرے نبی کا کیا تھا، تم نے سیکھا، تم نے اگرچہ بیوی سے ہم بستری کا طریقہ بھی سیکھا تو وہ غیروں سے سیکھا، نبی کی کتابیں پڑھ کر نبی کے وارثین انبیاء علماء کی صحبت میں بیٹھ کر نہیں سیکھا، بچے حلال پیدا ہوں گے یا حرام پیدا ہوں گے، نبی نے چپل پہننے کا طریقہ بتایا، چپل ٹوٹا تو بھی نبی کا کیا طریقہ ہے، تھوکنے کے آداب بتائے نبی نے، دیکھنے کے آداب بتائے نبی نے، ہاتھوں سے پکڑنے کے آداب بتائے نبی نے، پیروں سے چلنے کے طریقے بتائے نبی نے، ہماری زندگیوں میں ہے، ہمارے بچوں کی زندگی میں ہے، صبح سے اٹھ کر شام تک یہ جننے والے باپ، پیدا کرنے والی ماں جن کے کوکھ سے یہ بچے جنم لیے ہیں، اور انہیں بچوں کو گود میں بٹھا کر ننگی تصویروں کو ٹی ویوں میں دکھا کر کہتے ہیں کہ دیکھ بیٹا تو ایسا بننا، ایسا گانا گانا، ایسا ڈانس کرنا، خدا کی قسم تم نے کبھی اپنے بچوں کو گود میں بٹھا کر صحابہ کی ہسٹری کو پڑھایا، نبی کے سنتوں کو جو ہے ان کے سامنے تعلیم دی انہوں نے کہ بیٹا نبی کی سنت ہے، کھانے کی سنت ہے، پانی کی سنت ہے، بچہ بچی اگرچہ گھر میں بغیر کپڑے کے سر کے اوپر بغیر کپڑے کے کھانا کھا رہی ہے، کبھی تمہارے دل میں چوڑے گی، تمہارے دل میں تکلیف ہوئی کہ میری بچی سنت کے خلاف کھانا کھا رہی ہے، نہ کبھی تمہارے دل میں چوڑے دیکھتی، بچی اور بچہ گھر کا ایک 50 روپے 10 روپے کا بلب توڑ دے یقیناً تمہارے دل میں تکلیف ہوگی کہ میں کیا کر دیا تم نے، 10 روپے کا بلب توڑ دیا، کتنا نقصان کر دیا، دل ہیٹ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تم نے 100 روپے کی جھاڑو جس سے گندگی صاف کی جاتی ہے، کچرا صاف کیا جاتا ہے، اس جھاڑو کو اگرچہ بچے نے توڑ کر بکھیر کر پھینک دیا، یقیناً تمہارے دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ کل قیامت کے دن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میدان محشر میں آب کوثر کے پاس کھڑے ہوں گے، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، سورج سوانے سے پر ہوگا، دماغ بھیجا اڑتا ہوگا، تلوے گرماہٹ کی وجہ سے مچل رہے ہوں گے، ہانڈی میں دال کھل کھل جس طرح پکتی ہے تمہارا بھیجا اس طرح پکتا ہوگا، اس وقت نبی کے آب کوثر کا پانی کے علاوہ کوئی پانی میسر نہیں ہوگا، وہاں پر یہ امت شفاعت کی امید لگا کر بیٹھی ہوگی کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں شفاعت کریں گے، ارے کہاں نبی کی شفاعت تم کو نصیب ہوگی، پوری زندگی تم نے نبی کے دشمنوں کے طریقے کو اپنایا، نبی کے دشمنوں کے لباس کو اپنایا، نبی کے دشمنوں کے کلچر کو اپنایا، ان کے اقوال کو اپنایا، ان کے عادات کو اپنایا، اور امید نبی محمد سے لگائے ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ ٹماٹر کے بیج ڈالے ہیں تو ٹماٹر کھائیں گے، آپل نہیں کھائیں گے، یاد رکھیں، کھائیں گے۔ ٹماٹر کے بیج لے جا کے گھر میں لگاؤ، 4 دن کے بعد آپل کا جھاڑ لگے گا، 2 مہینے کے بعد آپل کھا لو بیٹھ کے، ہوگا ایسا؟ کھاپ میں تو نہیں ہوتا، نہیں، کھاپ میں بھی ناممکن ہے، ٹماٹر ڈالے تو ٹماٹر ہی آئے گا، آپل نہیں آئے گا۔ پھر ہم پوری زندگی غیروں کے طریقے پہ مر مٹ کے کل قیامت کی بھی امید لگائے ہیں نبی سے، جب ان کو لایا جائے گا آب کوثر پر پانی پلانے کے لیے نبی کے ہاتھوں سے پانی، تو فرشتے فوراً ایک جماعت آئے گی، اس کو جو ہے فوراً فرشتے مکہ مار کر کہیں گے سحقا لکم سحقا لکم، ہٹو یہاں سے، کم بہت بدماشو،
نبی علیہ السلام فرمائیں گے فرشتوں میرا امتی ہے، آنے دیجیے میرا امتی ہے، میرے ہاتھ سے ابھی کوثر کا پانی وہ لوگ پینے کی امید لگا کر آ رہے ہیں۔ فرشتے کہیں گے آقا صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً امتی آپ کے ہیں، لیکن ان کے اعمال آپ کے نہیں ہیں۔ یہ لوگ جو کام کر کے آئے ہیں وہ آپ کے نہیں ہے، وہ تو آپ کے دل کو چھننی کر کے آپ کے دل کو زخم کرنے والی قوم کا کام کر کے آئے ہیں۔ آپ کے سنتوں کا جنازہ نکال کے آئے ہیں، آپ کے سنتوں کا مذاق کر کے آئے ہیں، آپ کے سنتوں کو چھوڑ کر آئے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرمائیں گے ہٹاؤ ان کم وقتوں کو میرے سامنے سے، ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرنا۔ کہاں جائیں گے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ دے کہ ہٹاؤ ان کو، ان کا چہرہ بھی دیکھنا پسند نہیں کرتا میں۔ اب کون ہے تم کو بچانے والا؟ کون ہے ہم کو بچانے والا؟ بولیے۔ پھر بھی ہم اتنے سننے کے باوجود بھی جمعہ پڑھ کے جائیں گے، ٹی وی آن کریں گے، مست فوٹو کو ڈالے کے بیٹھ کے، اب ماں باپ بیٹا سب بیٹھیں گے، اب دیکھیں گے نہ نبی کی سنت کا خیال۔ اب کھانا بھی کھائیں گے، جمعہ کی ٹوپی الحمدللہ ہفتے کی ایک ٹوپی ہے، سب جمعہ کی ایک ٹوپی، اب جمعہ ہو گئی اتار کر پھینک دیے، دسترخوان پر ٹوپی ہے، ٹوپی صرف مسجد کے حد تک۔ نبی کی ایک ایک سنت سے محبت کرو دوستو، نبی کی ایک ایک سنت کو جان سے زیادہ لگاؤ۔ جب تک تم نبی سے اور نبی کی سنت سے اپنی جان، اپنے مال، اپنے علیہ سے زیادہ محبت نہیں کرتے، اس وقت تک ہم کامل مومن نہیں بن سکتے۔ تو دوستو بزرگوں، آخر میں التماس کرتا ہوں، عاجزی سے درخواست کرتا ہوں، توبہ کریں، اب تک نبی کی سنتوں کے ساتھ کھلواڑ کریں، اب آئندہ جو بقیہ زندگی اللہ نے دی ہے کھلواڑ نہ کریں، ہماری زندگیوں میں نبی کی سنتوں کو لائیں، ہمارے بچوں کی زندگی میں نبی کی سنتوں کو لائیں۔ ماں باپ گھر میں جو حرکتیں کرتے ہیں بچے وہ کرتے ہیں۔ ہم گانا گاتے ہیں تو بچے نعت نہیں پڑھتے، بچے بھی گانا گاتے ہیں۔ ہم ڈانس کرتے ہیں تو بچے سجدہ نہیں کرتے، بچے بھی ڈانس کرتے ہیں۔ ہم گالیاں دیتے ہیں تو بچے میٹھے بول نہیں بولتے کلمے کے، وہ بھی گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ننگے کام کرتے ہیں تو بچے جو ہے حیا کے کام نہیں کرتے، وہ بھی ننگے کام کرتے ہیں۔ کما تدینو تدانو، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ چکر میں گلاس ڈالے تو پانی تازہ زمزم نہیں ملے گا، آپ کو چکر ہی ملے گا۔ پانی میں گلاس ڈبے ہوتے تو آپ کو صاف و شفاف پانی ملے گا۔ کیچڑ میں گلاس ڈبو کے خواب دے کریں گے زمزم کا پانی مل جائے، یہ کہاں سے ملے گا بھائی؟ اس کے لیے تو محنت شرط ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ کون کون نبی کی سنت کے اوپر عمل کریں گے؟ آج سے، اب تک کی زندگی سے توبہ کریں، آج سے، اب سے ہم عہد کر کے جائیں کہ ہم نبی کی ایک ایک سنت کو جان جان کر عمل کریں گے، جس نبی کی سنت میں 100% کامیابی ہے، کریں گے انشاءاللہ۔ اصل میں ہمارا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے واقعہ تقریباً 3-4 مہینے سے چل رہے تھے، بیچ میں رک گیا ہے۔ انشاءاللہ اللہ چاہے تو اگلی جمعہ اس واقعے کو، اور ایک بہت بہترین واقعہ ہے، اس کو پورا کریں گے، اور نبی کی اتباع اور نبی کی سنت کے تعلق سے ضرور ہم ایک جو ہے ترتیب سے آپ لوگوں کو بتانا بھی ضروری سمجھتے ہیں، کیونکہ نبی کی سنتوں کے بغیر ہماری دنیا کی بھی کامیابی نہیں، آخرت کی بھی کامیابی نہیں۔ دو جہاں کی نجات ہمیں چاہتے ہیں تو نبی کی سنتوں کے اوپر ہماری زندگی کو لانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔